الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع اذا اصابه ماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، ہمارا اور آپ کا وجود جسم اور روح سے ہے۔ جسم اور روح سے ہمارا یہ انسانی بدن مرکب ہے، اور ان دونوں کی نسبت باہم متلازم ہے، یعنی جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا اور روح بغیر جسم کے موجود نہیں رہ سکتی۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ نے عالم ارواح میں روح کو رکھا بغیر جسم کے، اس کو طاقت ہے، قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بعض اجسام کو بغیر روح کے، جبکہ روح علیین میں ہوتی ہے، اور روح کو کے بغیر جسم کو محفوظ رکھتے ہیں اللہ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن عام طور پر مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے اس دنیا میں کہ روح اور جسم دونوں ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ جس طریقے سے جسم کی صحت کے لیے، جسم کی بقا کے لیے، جسم کے وجود کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، ایک غذا، ایک دوا اور ایک پرہیز۔ ظاہر ہے کہ جسم کی اگر جسم کو باقی رکھنا ہے روح کے ساتھ، تو اس دنیا میں اللہ نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے غذا کو، کہ غذا کے ذریعے سے انسانی بدن قائم رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جسم پر کوئی عارضہ پیش آ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، تو اللہ نے اس کے لیے دوا کا انتظام فرمایا ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی ایک دوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو تشخیص نہ ہو، لیکن اللہ نے ہر مرض کی ایک دوا رکھی ہے۔ تو ایسے ہی جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس عارضے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے دوا کا انتظام فرمایا۔ تو یہ تو ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا جسم روح کے ساتھ باقی رہتا ہے ان تین چیزوں پر، غذا پر، دوا پر اور پرہیز پر۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جسم سے زیادہ طاقت روح کو حاصل ہے۔
اس لیے کہ روح جو ہے وہ مدبر بدن ہے. جسم تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے روح کے باقی رہنے کا، یا انسانی وجود کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. حقیقت میں روح اصل ہے، اور روح اصل جسم کے اعتبار سے کیوں ہے؟ جسم نام ہے جسد عنصری کا، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، انہی چار خلطوں سے، چار عنصر سے یہ بنا ہے. اب اسی سے چار خلطیں پیدا ہو گئی، دم، صفرا، جو ہے سودا وغیرہ، یہ سب اس سے پیدا ہو. لیکن اصل اب روح جو ہے حقیقت میں اصل ہے. اور جس طریقے سے جسم کی بقا کے لیے اللہ نے رکھا ہے، ان تین چیزوں کا انتظام فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے روح کی بقا کے لیے بھی تین چیزوں کا انتظام فرمایا. اور وہ تین چیزیں ہیں کیا؟ یہی چیزیں: روح کی غذا، روح کی دوا، اور روح کا پرہیز. یعنی روح کیسے مسموم نہ ہونے پائے، روح کیسے اللہ کی نافرمان نہ ہونے پائے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح میں طاقت زیادہ ہے، اس لیے کہ روح نام ہے امر رب کا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جب امر رب ہے تو امر رب ساری چیزوں پر طاقت رکھتا ہے. عالم امر کو، عالم تکوین پر فوقیت حاصل ہے. تو اب اس اعتبار سے امر خداوندی کا نام روح. اب اس کو بھی جو اللہ نے انسان کو مرحمت فرمایا اور انسان کے جسم کی بقا کے لیے اس کو عطا فرمایا، ایک خصوصی نعمت دی، اپنا امر دے دیا. اب ایسی صورت میں روح کی بقا کے لیے بھی اشد ضرورت ہے انہی تینوں چیزوں کی. اور اللہ نے اس کے لیے کچھ اور، جیسے یہاں آپ کی غذا کے لیے، جسم کی غذا کے لیے اللہ نے گیہوں پیدا فرمایا، جو ہے غذائیات جو بھی چیزیں ہیں، غلہ جات، پھل فروٹ، اور اسی جو ہے دوا کے لیے اللہ نے ایسی چیزیں، جڑی بوٹیاں پیدا فرما دی. اس سے جو ہے انسان اپنی دوا اور اپنا علاج کرتا ہے. اور پرہیز آپ جانتے ہیں کہ فلاں موسم میں سردی زکام ہو جائے تو ہم کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بخار ہو جائے تو ہم کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، وہ اطباء حضرات بتاتے ہیں. اسی طریقے سے روح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہیں، اور انہی تینوں چیزوں کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہوا. یہ قرآن پاک در حقیقت انہی تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. روح کی غذا بھی اس میں ہے، روح کی دوا بھی ہے، اور روح کا پرہیز بھی ہے، اگر ان تینوں چیزوں کو اپنایا جائے. اب چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں: مامورات، منہیات. منہیات یہ از قبیل پرہیز ہیں، انسان اس سے بچے تو وہ روح کا پرہیز حاصل ہو جائے گا. حسد سے بچو، غیبت سے بچو، غصہ سے بچو، شہوت کے گناہ سے بچو، جو ہے نظر بد سے بچو. اب یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو زنا سے بچو، شراب مت پیو، قتل مت کرو، یہ سب منہیات جتنی ہیں یہ سب روح کا پرہیز ہے. اگر انسان اپنی روح کو قیمتی بنانا چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے یہ دستور زندگی جو قرآن کو اتارا ہے اللہ نے، اور یہ دستور زندگی کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے آپ کے لیے غذا، دوا وغیرہ کا انتظام فرمایا جسم کی بقا کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کی بقا کے لیے یہ قرآن مقدس نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن مقدس اب منہیات جتنی ہیں یہ سب پرہیز ہیں. اگر منہیات سے اجتناب نہ کیا جائے
تو ہماری روح داغدار ہو جائے گی، ہماری روح بیماری میں مبتلا ہو جائے گی، اور دھیرے دھیرے ایسی لا علاج بیماری ہوگی کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے منہیات اور پھر مامورات دو قسم کے ہیں۔ تھوڑا سا بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا خشک مضمون ہے، لیکن دوستو آپ کو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اہمیت کیا ہے قرآن مقدس کی۔ وہ مامورات دو قسم کے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو ہماری روح کی غذا ہے، ایمان، نماز، سچ بولنا، جو ہے یہ جتنی چیزیں ہیں، اب البتہ زکوٰۃ، روزہ، یہ جو ہے دوا کی قبیل سے، یہ ہماری روح کے لیے دوا کی قبیل سے ہے۔ روزے کے ذریعے سے ہماری روح کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں مامورات میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری غذا کے لیے انتظام فرمایا۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہماری روح کو غذا نہیں ملے گی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر جسم کو غذا نہ دی جائے تو جسم کتنے دن باقی رہے گا؟ نحیف و ناتما کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر روح کی غذا نہ دی جائے تو روح کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور دھیرے دھیرے ایسی کمزور ہوگی کہ پھر آپ نہ پوچھئے کہ اس روح کو آپ مدبر بدن جو بنا رہے تھے، اللہ نے امر رب تھا نا، اس امر رب یہی چلا رہا تھا جسم کو۔ اب جب ظاہر ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے روح کو شاہ سوار بنایا ہے، اور جسم ایک سواری ہے۔ اگر آپ کا اور مشاہدہ ہے کہ اگر سوار جو ہے کمزور ہو اور سواری بڑی مضبوط طاقتور ہو اور وہ لگام کھینچ نہ پاتا ہو سوار، اور گھوڑے پر بیٹھ جائے، تو لا محالہ یہ سوار کہیں نہ کہیں کھڈے میں گرے گا، اور اس کو ہلاکت کے گڑھے میں جانا ہے، اس لیے کہ وہ قابو نہیں کر پاتا ہے سواری۔ آج دوستو دنیا میں ہمارا یہی معاملہ ہے۔ آج انسان سواری کو مضبوط کر رہا ہے، سوار کمزور ہو رہا ہے، چونکہ سوار کی طاقت یہ روح کی طاقت سے ہوگی۔ جس قدر روح مضبوط ہوگی اسی قدر یہ سوار مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس قدر آج ہم سواری خوب فرما کر رہے ہیں، یعنی ہمارا جسم کہیں سے خراب نہ ہو، کہیں علاج بھی کرتے ہیں، اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں، صبح و شام ہر وقت کھانے کی ایک فکر ہوتی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ سب ہماری سواری تو مضبوط ہو رہی، لیکن قرآن مقدس جو نازل ہوا تھا، جو ہمارے دوسرے مجموعے کے لیے کہ ذرا دونوں میں اعتدال قائم ہو جائے، اگر سواری مضبوط ہے تو سوار بھی مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ لیکن سوار، اب ظاہر ہے کہ قرآن مقدس کیا حکم دے رہا ہے، مامورات کتنے ہیں، منہیات کتنے ہیں، ان سے ہم بالکل کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں، تو رفتہ رفتہ ہماری روح کمزور ہوتی چلی جا رہی۔ لہذا جب شہوت کا مقام آتا ہے تو یہ ہماری روح لگام نہیں دے پاتی جسم کو، وہ جو ہے شہوت کے گڈھے میں جسم گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں نماز کی پابندی کا مسئلہ آتا ہے، سوار تو کمزور ہے، اب وہاں بہت سے ایسے موانع ہیں جو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اب اگر آپ سوار مضبوط ہوگا تو وہ اس کی لگام کو مضبوطی سے کھینچ لے گا اور اس میں گرنے نہیں دے گا۔ لیکن کیا کیا جائے، ہماری روح مسلسل قرآن سے بیزاری کی وجہ سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی، اس لیے ہم کہیں اس پر اپنے نفس پر اور شیطان کی طرف سے جو آمیزش اور تزیین ہوتی ہے، اس پر ہم قابو نہیں پاتے۔ اس لیے دوستو مسئلہ یہی ہے، دنیا کے جو مسائل ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نخل میں
یہی تو فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، آپ نے یہی سمجھا تھا کہ یہ رسوم جاہلیت ہے تعبیر نخل، جو ایک کھجور کے کچھ حصے کو نکال کر اور دوسرے نر کھجور کے حصے کو تنے سے کچھ کھرچ کر اور پھر اس کو مادہ کھجور کے تنے پر لگا دیا جاتا تھا، تو اس سے مادہ کھجور میں پھل اچھے آتے تھے، زیادہ مقدار میں آتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک سال منع فرمایا کہ یہ لگتا ہے کہ رسوم جاہلیت سے ہے، لیکن صحابہ تو بالکل پیکر جو ہے آپ کی اطاعت کے پیکر تھے، فوراً انہوں نے مان لیا اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ اس سال اللہ کی مصلحت ایسی کہ نہیں پھل آیا، بہت کمزور پھل آئے، تو اس پر آپ نے یہی فرمایا تھا انتم عالم بامور دنیاکم، دیکھو میں تو آخرت کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری جہاں دنیا کے مسائل ہیں وہی کے ذریعے اس کے ذریعے وہ آپ نے بتائے، لیکن جو مشاہداتی ہیں آپ نے اس کو آپ پر چھوڑ دیا۔ جو مشاہداتی چیزیں ہیں، جو تجرباتی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس میں آپ یہ قرآن مقدس کس قدر اہم چیز ہے، ہماری روح کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اب لہذا اب قرآن مقدس سے کیسا رشتہ ہمارا قوی ہونا چاہیے، اب اس کے لیے قرآن نے یہ آیت دو ٹکڑے میں ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو ایک ٹکڑا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی اہمیت بتلا رہے، ھو خیر مما یجمعون، دنیا والے جو بھی اکٹھا کرتے ہیں، مال ہو، عزت ہو، سرمایہ ہو، دینار و دراہم ہوں، جو کچھ بھی اکٹھا کرتے ہیں، جتنی شکلیں آتی ہیں، ان شکلوں سے قرآن بہتر ہے، ھو خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن نے ایک تو یہ اس کی اہمیت بتلا دی، اور پھر اس پر فرمایا کہ اگر قرآن حاصل ہو جائے تو قرآن حاصل ہو جانے پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی طرف سے عطا اور بخشش کر دیں، قرآن مقدس کی تعلیم ہم کو مل جائے، قرآن مقدس ہم کو حاصل ہو جائے، تو اس پر مگن ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے۔ ایسی خوشی کا حکم کیا جا رہا ہے، یہاں خوشی اکڑ کی نہیں ہے، آگے اسی لیے بتلا دیا بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل پر خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ بندے کا کام نہیں تھا کہ قرآن مقدس جیسی کتاب اپنے سینے میں رکھ لیتا، قرآن مقدس جیسی کتابوں پر عمل کر لیتا، یہ اللہ کا خالص فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے آج دوستو دنیا تلاش کر رہی ہے امن، چین، سکون، چنانچہ کوئی کرسی میں تلاش کرتا ہے، کوئی مال میں تلاش کرتا ہے، کوئی عزت میں تلاش کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے یوں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر ایک قرآن کا ایک دوسرا نام ہے، الا بالقرآن تطمئن القلوب، سنو قرآن سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اور جب ان کو اطمینان قرآن کی دولت سے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انہی کے بارے میں آتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن جی تم کیا کرو، ارجعی الی ربک، چلو اب یہاں دنیا میں اپنا وقت پورا کر چکے، اب چلو اپنے رب کے پاس، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو، اب تمہیں دو نعمتیں ملیں گی، تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس قدر اللہ کا کرم ہے، یہ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو ایک روایت پڑھی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلوب اس کو بھی زنگ لگتا ہے،
قلوب کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب لوہے پر پانی پڑ جائے. اذا اصابہ ماء، جب لوہے پر پانی لگتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کی ان خواہشات اور دنیا کی ان چیزوں کی وجہ سے قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جب زنگ آلود ہوتے ہیں تو صحابہ بڑے جو ہے ہوش والے تھے، صحابہ آخرت کی فکر کرنے والے تھے. انہوں نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اب یہ زنگ لگ جائے تو اس کی قلعی کیسے ہوگی، سیقل کیسے ہو، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے دو چیزیں فرمائی. کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو. جتنا موت کو آپ یاد کریں گے دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا. وتلاوت القرآن، اور دوسرا زنگ جو ہے وہ دور ہوگا تلاوت قرآن سے. بلکہ اس کو دونوں میں تطبیق یوں ہے کہ ہمیشہ زنگ آلود جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پہلے اس کو پیپر مار کر اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے، پھر اس پر رنگ روغن چڑھایا جاتا ہے. تو یہاں دونوں نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو. جب ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو تو اس موت کی وجہ سے تمہارا دل کیا ہوگا، تمہارے دل کا زنگ دور ہوگا. اب اس کے بعد دل پر قلعی کیسے چڑھے گی؟ تلاوت قرآن سے. جس قدر قرآن کی تلاوت آپ کرتے جائیں گے ویسے ہی دل کا تحلیہ یعنی دل آراستہ ہوتا چلا جائے گا. دونوں باتوں میں تلازم اسی لیے ہے، اس لیے کہ ہمیشہ صرف صاف کر دینا زنگ کو اور زنگ کے بعد اس کو آراستہ نہ کرنا، اس کا رنگ روغن نہ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ اس شے کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے. اس لیے دونوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب ذرا ہم جائزہ لیں، ہم اور آپ جائزہ لیں، چونکہ یہ قرآن کی محفل ہے اور یہاں تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، تو ذرا سا ایک سبق بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارا قرآن اے بچوں، کھیلنے کے لیے آئے ہو، یہ جلسہ کھیلنے کے لیے نہیں. کچھ باتیں کانوں میں پڑیں تو خود بھی عمل کریں اور جو ہے عمل کرنے کی ترغیب دیں. خود بھی کہنے والا بھی محتاج ہے، وہ بھی اسی نظریے سے اسی زاویے سے کہتا ہے کہ ہمیں کہتے کہتے عمل کی توفیق ہمیں ہو جائے، اور سننے والا بھی عمل کی نیت سے سنے تو انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہوگا. ورنہ تو دوستو یہ اگر جلسے اسی طرح سے ہوتے رہے جو محض ایک اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہو کہ ہاں ہم نے ایک خوشی منا لی تو اب پھر ہمیں کچھ ملے گا نہیں. یہ ہو کہ خوشی کا بھی اظہار ہو اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ لینے کا جذبہ بھی ہو، دونوں ساتھ ہو تو کس قدر نفع کی بات ہے. مومن دیکھیے، تاجر جب کہیں بھی جاتا ہے تو ذرا ہر منڈی میں دیکھتا ہے کہ میری تجارت کی چیزیں یہاں کس بھاؤ میں ملتی ہیں، یہاں کیا کرتے ہیں لوگ، اس تجارت میں کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، تو وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے. مومن ہمیشہ جائزہ اپنا لیتا رہے، دوسروں کا جائزہ نہ لے. اس سے منع کیا گیا ہے، فلاں کیا کرتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے، تجسس سے منع کیا گیا، کسی کی بدخواہی سے منع کیا گیا، کسی کی عیب بینی سے منع کیا گیا. ہاں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا حساب لیتے رہیں. روزانہ صبح سے شام تک بندہ اس بات کی فکر میں رہے کہ آیا میری زبان کیسے چلی، میری آنکھ کیسے جو ہے استعمال ہوئی، اور میرے کان گانوں اور موسیقی کے عادی تو نہیں ہو گئے. اس کا آپ جائزہ اور حساب لیتے رہیں. دوستو آج اسی جائزہ نہ لینے کی وجہ سے مسلمان قوم من حیث القوم وہ پیچھے چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ جب کوئی قوم اپنا نسب العین کھو دیتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہی چلی جاتی ہے، پھر ساری قومیں اس کو دھکے دیتی ہیں اور اس کو پیچھے کرتی ہیں. آج ہمارے پیچھے رہنے کا اسباب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. ہم نے اللہ کے دستور کو جو اللہ نے ہماری شرافت کے لیے
ہمارے علو مرتبت کے لیے جو اللہ نے اتارا تھا ساری قوموں پر، اس کو افضلیت اسی بنیاد پر تھی۔ یہ اہل ایمان اسی لیے تھے کہ یہ میرے ہیں اور میرے دستور کو اپنائیں گے، لہذا ان کا تشخص بڑھتا چلا جائے گا، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کے عقائد، یہ سب عالی ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دوستو ہر لائن سے ہم کمزور، جب ہمارے اخلاق بھی کمزور، ہماری معاشرت بھی کمزور۔ آج یہی ایک باور تصور کیا جاتا ہے کہ مسلم محلے میں گندگی رہتی ہے، بڑا جہاں یہ سننا پڑتا ہے تو بالکل آدمی گڑ جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی یہ پہچان ہو گئی کہ ان کے محلے میں گندگی ہو، ان کا صحن گندا ہو، وہاں کوڑا کرکٹ جمع ہو، وہاں بدبوئیں آئے، کیا یہی مسلمانوں کا معیار ہے تشخص کا؟ حالانکہ مسلمان وہاں تو یہ کہا گیا کہ ان کا صحن صاف ہونا چاہیے، ان کے صحن پر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں تو مسلمانوں کا یہ معیار تھا، لیکن ہم نے اب مسلمانیت کو کتنا چھوڑا ہے، خود اندازہ لگا لیں۔ تو دوستو یہ قرآن مقدس ہمارے احتساب کے لیے، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس میں ہماری روح کی غذا بھی ہے، روح کی دوا بھی ہے اور روح کا پرہیز بھی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں قرآن مقدس سے ہم رشتہ مضبوط کر لیں تو یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ روح ہماری تندرست ہوگی۔ جب روح تندرست ہوگی تو سوار تندرست اور قوی اور مضبوط ہو جائے گا، سواری کو قابو میں کر سکے گا، ورنہ جسمانی جو خواہشات ہیں، یہ چونکہ حیوانیت اور ملکیت دونوں سے، یہ انسان دونوں سے بنا ہے، دونوں کا مجموعہ ہے، لہذا حیوانیت اس کی بام عروج پر ہوگی اور ملکیت اس کی مغلوب ہوگی۔ تو دوستو کیا حال ہوگا، کتنا فساد آئے گا اس امت میں، اور یہ امت کہاں کس زوال کے رخ پر جائے گی، اس کا اندازہ لگائیے۔ آج ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا، اس کی وجہ سے آج ہم پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے پستی سے گرنے کا علاج سوچا تو یہ سوچا کہ تکثیر ہو جائے، یہ سوچا کہ آج ہم اقلیت میں ہو گئے، یہ سوچا کہ آج ہمارے پاس معیشت کمزور ہے، یہ سوچا کہ آج ہمارے پاس حکومت نہیں دوستو، اصل وہ ہے کہ آج ہمارا رشتہ قرآن مقدس سے کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ وہ صحابہ جس وقت تھے وہ بھی تو اقلیت میں تھے، لیکن صحابہ جو ہی بڑھتے گئے ہر وقت ان کا قدم آگے کی طرف فارس اور روم والے بھی ان سے کانپتے رہے، محض اس وجہ سے، ان کے اخلاق سے، ان کی معاشرت سے، ان کے معاملات سے وہ کانپتے رہے۔ اور آج ہمارے معاملات سے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو انگریزوں کا معاملہ ہے، صفائی معاملات انگریزوں کا معاملہ ہے اور گندے معاملات مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ یہ کون سا، یہ ہم نے بدنام کیا۔ اس لیے دوستو ذرا اس کی طرف آئیں کہ یہ واقعی قرآن کریم کی محفل ہے، اور بہت تو صرف ہمیں زبان سے اس کو خوشی نہیں منانا ہے، بلکہ عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے ہم خوشی منائیں۔ اصل تو خوشی وہی ہے کہ انسان ہماری قوم مضبوط ہوتی چلی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت قرآن کو نازل کیا ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستو کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن مقدس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، خلوت میں بھی کریں، جلوت میں بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں تو ہم قرآن کی باتیں کریں، اور خلوت میں جب ہو، جہاں قرآن ہمیں جو حکم دیتا ہے اس خلوت میں ہمارا قرآن مقدس سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ ہمارا بیوی کے ساتھ ہو تو قرآن مقدس سے رشتہ ہو، والدین کے ساتھ ہو تو قرآن مقدس سے رشتہ ہو۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن وہی کہتا ہے، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ آج جتنا دکھ اولاد پہنچاتی ہے اپنے والدین کو، آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے اس بچے کا، اس نسل نو کا رشتہ کمزور ہو گیا، اس لیے والدین کوڑے دان میں ان کو ڈال دیتے ہیں، ان کی عقلوں کو فرسودہ سمجھتے ہیں، محض اسی وجہ سے کہ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری فہم ہے، جو ہماری عقل ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، وہ ان کے تجربے پر
مضبوط ہے، ان کے تجربے سے حاوی ہے۔ لیکن دوستو ذرا سا انہی باتوں کا جائزہ لیا جائے۔ بیان کا اصل مقصد دوستو میں جو سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اپنی زندگی کے زاویے کو بدلا جائے۔ اگر آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں ایک دینی مجلس کا انعقاد ہوا، اگر ہم پھر ویسے ہی چلے جائیں اور ہماری ہماری زندگی کا کوئی رخ طے نہ ہو، کوئی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ ذرا اس گوشے میں آج ہم عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہمارا آنا لا حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم سب اس بات کا تہیہ کریں کہ قرآن سے ہم اپنا رشتے کو مضبوط کریں گے تاکہ ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روح بھی مضبوط ہو جائے۔ اور دوستو یہ آپ جانتے ہیں جب دونوں میں تلازم ہے، جسم اور روح میں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو دونوں کی قوت بھی چاہیے، درکار ہے۔ دونوں اگر ہے بہیمیت ہماری مضبوط ہو رہی ہے تو ملکیت بھی ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ حیوانیت اور بہیمیت ہماری مضبوط ہو جائے اور ملکیت ہماری مغلوب ہو جائے۔ آج دوستو ہم لوگ ان باتوں سے غافل ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اور دوستو یہاں جو یہ مجلس کا انعقاد ہوا، ان 3 بچوں نے الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ آپ حضرات کے لیے باعث مسرت ہے، اور آپ نے اس کے لیے ایک دینی مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ آپ کو اور بھی موقع دے اور بھی آپ کی نسل آگے بڑھتی رہے اور ترقی کرتی رہے، اس کے لیے۔ اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ سرپرست لوگ اپنے بچوں کو کامل سمجھ، آج صرف یہ کہنا تو آتا ہے کہ آج ہمارے بچے اتنے فارغ ہوتے ہیں، امامت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ انہی ماحول اسی سوسائٹی میں یہ بچے رہتے ہیں، ہماری ہی ماحول میں، ہماری ہی معاشرت میں۔ تو اب اگر بچے بگڑ رہے ہیں تو ہمارے ماحول کا قصور ہے، ہماری سوسائٹی کا قصور ہے، ہماری عدم سرپرستی کا قصور ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بچے قرآن جیسی مقدس کتاب اپنے سینے میں رکھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، اپنے سینے میں رکھ کر قرآن سے غافل ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو فریضہ ہم پر، جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک فریضہ آیا کہ قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے دلچسپی رکھنا، محبت کرنا، ویسے ہی جن سرپرستوں کی سرپرستی میں یہ حضرات تکمیل حفظ قرآن کریم کیے ہیں، ان کی سرپرستی بھی آخر تک ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی شب و روز ان کی نگرانی ہوتی رہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس سے تعلقات رکھتا ہے، موبائل کیسے چلاتا ہے، کس انداز سے رہتا ہے، اس کی خلوت کیسی رہتی ہے، اس کی جلوت کیسی رہتی ہے، اس انداز سے سرپرستوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ہم دیکھیں تو انشاءاللہ پھر یہ بچے ہمارے ہیرے اور موتی کی طرح سے ہوں گے، پھر یہ ہمارے رہنما اور قائد بن سکتے ہیں۔ ورنہ تو دوستو یہ مدارس یہ ان کو تیار تو کرتے ہیں، اب آگے پھر انہی ماحول میں آ کر وہ منظم ہو جاتے ہیں، پھر وہ رجعت قہقرہ کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ بدشگونی کی بات ہے کہ مال تیار ہو کے پھر مال خام بن جائے، تو یہ ہمارے لیے بدشگونی کی بات ہے۔ ہم سب اس پر ذرا دھیان دیں اور توجہ دیں۔ اب اہل مدارس بھی اپنی تربیت ذرا اور مضبوط کریں، اور اس کے ساتھ اساتذہ بھی ان پر نگاہ رکھیں، ان کے پاس جاتے رہیں، ان کو تنبیہ کرتے رہیں، اور سرپرست حضرات بھی کریں، تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ تا دیر قیامت تک رہے گا، اور پھر لوگ اس سے بدزن نہیں ہوں گے۔ آج صرف بدزنی شیطان پھیلا رہا ہے، اس بدزنی سے فائدہ نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ دعائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم نور قلوبنا بمعرفتک، اللہم نور قلوبنا بمحبتک، اللہم نور قلوبنا برضاک، اللہم علمنا حقائق الاشیاء کما ہی، اللہم انا نسألک تمام الوضو و تمام الصلاة و تمام الرضوان و تمام مغفرتک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ اللہ جتنے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے والدین کی مغفرت فرما، سب کے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ امت مسلمہ کی مشکلات کا خاتمہ فرما، اللہ امت مسلمہ کو اللہ دین کی استقامت نصیب فرما، اللہ دین کا فہم نصیب فرما، اللہ دین کی دینی بصیرت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اللہ اپنی مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے بچا لے۔ اللہ جن نونہالوں نے اللہ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی ہے، یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو باقی رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ فہم قرآن کی بھی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ عمل بالقرآن کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین، اخلاص بالقرآن کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ جتنے بچے اور نونہال اللہ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کامل اور مکمل فرما دے، اللہ ان کو کامل اور مکمل فرما دے۔ اللہ ہماری نسل نو کو ارتداد ذہنی سے بھی بچا لے، اللہ ارتداد سے بچا لے، اللہ دجالی فتنے جو رونما طرح طرح سے ہو رہے ہیں، اللہ اشیاء کی حقیقتیں اور اس کی روح نکلتی جا رہی ہیں، یا ارحم الراحمین اس دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما، اللہ دینی استقامت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اللہ نماز کی مواظبت نصیب فرما، اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، عبادت گاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما، اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما، اللہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اللہ مکمل حفاظت فرما، اللہ شیطان سے اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس مدرسے میں ان بچوں نے اللہ تعلیم حاصل کی ہے، اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، اللہ نتیجہ صحیح برآمد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اللہ جو بھی اس لائن سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو حوصلہ افزا اور اللہ حوصلہ افزا نتیجہ نصیب فرما، اللہ حوصلہ افزا نتیجہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ جتنے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سب محتاج ہیں تیری عنایت کے، تیرے کرم کے، تیرے فضل کے۔ اے اللہ ہماری دینی دنیاوی ساری حاجتیں پوری فرما دے، اللہ دینی دنیاوی ساری حاجتیں پوری فرما دے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما، اللہ برزخ میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے سامنے اللہ جب کھڑا ہونے کا موقع آئے تو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلا کر، نامرضیات سے بچا کر اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔